تھیٹر کے ابتدائی ایام تھے آپ کے، کیسے دن تھے وہ؟ ہمارے بیچ سے پہلے والا بیچ تھا نا، وہ سارا پڑھا لکھا تھا. کیا سیکھنے کی کوئی حد ہوتی ہے کامیڈی میں؟ کھلاڑی میدان میں کھیلنے نکلتے ہیں، ریکارڈ اللہ بناتے ہیں. تھیٹر وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر کی برائیوں کو اجاگر کرے. ڈرامہ ختم تو کیا جا سکتا ہے، آپ کی مرضی کا نہیں ہو سکتا. جواز صاحب، آپ نے جب تھیٹر چھوڑا، تھیٹر سے علیحدگی اختیار کی، تو اس وقت کیا فیلنگ؟ علیحدگی تو آپ ایسے کہتے تھے کہ میں کو طلاق دیتی. میں نے آپ کی محفلوں میں لوگوں کو ہنستے بھی دیکھا ہے اور روتے بھی دیکھا ہے. ہنسانا زیادہ آسان ہے، رلانا زیادہ آسان ہے؟ ہنسانا تو ایک بیوقوفانہ حرکت پہ بھی لوگ ہنس پڑتے ہیں، لیکن رلانے کے لیے دل کو چھیڑنا پڑتا ہے. ببو برال صاحب یاد آ گیا، آخری دنوں میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اب جانا تو ہے، میں اپنی قبر بھی دیکھا ہے، لیکن ایک ڈر لگ رہا ہے. میں کہا جی کیا؟ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ کے حبیب ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، بڑا اچھا ماحول ہوگا. تو میں نے کہا ڈر کس بات کا؟ کہتے ہیں وہ نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی بدمزگی ہو جائے. اتنا میں نہ رویا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ پاکستان کے ایک جانے پہچانے کامیڈین ہیں، لیکن کامیڈی ان کا صرف ایک تعارف ہے. یقیناً وہ اس سے بہت زیادہ گہری شخصیت ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے سفر میں کیا کھویا، کیا پایا. آج ہمارے ساتھ شو میں ہیں جناب جواد وسیم صاحب. السلام علیکم جواد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ. شکریہ آپ کے وقت کا. جواد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ مزاحیہ انسان ہیں؟ آپ مزاحیہ ہیں یا ہنسنے ہنسانے کا بچپن سے ہی شوق تھا؟ یہ کیپیبلٹی پہلے ہی پتہ چل گئی تھی؟ میں کہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو کب پتہ چلا آپ انسان ہیں؟ یہ تو مرتے وقت بھی پتہ چل جائے، انسان کی پہچان ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جو یہ حصے مزاح ہے اس کا کب پتہ چلا کہ آپ ہنسا سکتے ہیں لوگوں کو؟ آج بھی مجھے اپنے آپ پر شک رہتا ہے کہ میں تو مزاحیہ انسان نہیں ہوں، بلکہ دور سے جو مجھے دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے بڑا غصے والا اور بڑا روڈ قسم کا آدمی ہے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ حصے مزاح تو اللہ نے ڈالی ہوئی تھی نا، جو اتنا 50 سال ہو گیا ہم مزاح کرتے. اور تو یہ شوق تھا ڈرامے کا. صحیح. اور ڈرامے میں بھی ہیرو ٹائپ، اس زمانے میں ہیرو کہا کرتے کہ بھئی ہیرو ہے ڈرامے کا. وہ تو بعد میں کانسیپٹ بدل گیا نا، تو بال بنانے، ٹائیں، سوٹ، اور یہ میں ہیرو آؤں گا. ادھر سے وہ فلمیں دیکھنی دلیپ کمار کی اور سر. تو لیکن جب ڈرامے میں گئے تو پہلا رول ہی مزاحیہ مل گیا، اور اس میں وہ اچھا بھی رہا. تو اس سے پھر جو ہے نا وہ لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ مزاحیہ ہی ہے، چہرے پہ ہیرو پن نہیں ہے، صرف شوق تھا. تو وہ بنانے اور وہ حرکتیں، اور آپ کو ہوتا میرا وہ کودنے والا سٹائل اور یہ وہ سارا. تو پھر یہ پہچان بنتا چلا گیا. پھر تھیٹر میں کیونکہ بے پناہ تھیٹر کیا، مطلب اگر لاہور میں کہیں تھیٹر نہیں ہو تو میں اگر ایک دھورا تو میں اس میں ہوں. اور ایک دن میں 3 تھیٹر بھی کیے. تو وہ پھر مزاح پہچان بن گیا. ہاں ہمیشہ ویسے فرسٹ ڈے جو ہوتا ہے، اب تو خیر میں تھیٹر کرتے ہی نہیں. پہلا دن تھیٹر کا جب بھی نیا رہا تو ٹانکیں کانپتے کو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہ چیز ہے، خدا ہی دے. تو آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں کو بڑا مزاحیہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو کر لیتے ہیں، اچھا ہو جاتا ہے. جو ایسا مجھے بتائیے گا کہ بچپن کیسا تھا، گھر کا ماحول کیسا تھا، اور جب یہ ہیرو بننے کی خواہش نے انگڑائی لی تو کس طرح کی ریزسٹنس ملی یا سپورٹ ملی؟ کس طرح کا ماحول تھا اس وقت؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، میں 9th یا 10th میں تھا. تو اسکول میں وہ نا جو بینڈ نہیں ہوتا، اسکولوں کے بینڈ جی ہوتے جی. تو جو ہمارے بینڈ ماسٹر تھے نا وہ مجھے بین بجانے سکھا رہے تھے. اوکے. وہ بینڈ کی بین نہیں ہوتی. تو ابا جان رحمۃ اللہ لینے آتے تھے ہمیں اسکول سے سائیکل پہ. ہم دونوں بھائیوں کو سائیکل پہ لاتے تھے، پھر بہنوں کو بھی سائیکل پہ چھوڑنا. یہ دونوں وہ بڑی انہوں نے اسٹرگل، تو ویسے یاد آ گیا. انہوں نے دیکھا کہ میں بین بجا رہا ہوں، بس پھر گھر تک انہوں نے میری بین بجائی، بینڈ بجا دی. وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہوئے ہوئے ہوئے. میں نے کہا زندگی میں کبھی یہ ایسا کام نہیں کرنا. تو گھر کا ماحول کیسا تھا؟ مذہبی تھا؟ ابا جان شروع سے بارش اور صوفی آدمی تھے. اماں جان شروع سے نمازی با پردہ.
برقع پوش رہا کرتے تھے. امی جان پڑھاتے تھے, میں ہیڈ مسٹر تھے, ابا جان ملازم تھے, آرڈر ورکس میں آفیسر تھے. مکمل مذہبی ماحول تھا. اسکولنگ کہاں ہوئی, کالج اور تعلیم کہاں تک لی آپ نے؟ گریجویشن سے آگے نہیں جا سکا کیونکہ پھر اتنا مصروف ہو گیا نا فیلڈ میں, اتنا زیادہ. اسکولنگ کہاں سے تھی؟ میری آنٹی کا اسکول تھا شالامار پبلک اسکول, اچھا جی, انگلش میڈیم, وہاں سے 8ویں کلاس تک پڑھا. پھر PR ہائی اسکول. صحیح. پاکستان ریلوے؟ پاکستان اس کو نام پہلے PWR ہوتا تھا نا, جب اوکے. ویسٹ ایسٹ اکٹھے ہوتے تھے. پھر انٹر کیا وہاں سے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے. پھر گریجویشن FC کالج. صحیح. آگے پھر بزی اتنے ہو گئے. شوق تھا مجھے بہت پڑھنے کا, لیکن پورا نہ ہو سکا. جواز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ شاعری یا اور کچھ چیزوں کی طرح یہ جو سینس آف ہیومر ہے, حصہ مزاح یا حصہ لطافت ہے, یہ بھی ایک فطری چیز ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, یا یہ کوئی اسکل ہے جس کو آپ سیکھ سکتے ہیں؟ فطری بھی ہے اور اسکل بھی ہے. فطرت کے بغیر آپ اس میں جا نہیں سکتے, اور اسکل کے بغیر آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. وہ تو آپ کو سیکھنا پڑے گا, کوئی بھی فیلڈ ہو. اب جیسے انجینئرنگ ہے, میڈیکل ہے, اور لائنز ہیں. بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں اتنا آگے نکل جاتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, ان کی فطرت ہوتی ہے, ان کی فطرت ہوتی ہے, اور سارا اسکل ہوتا ہے. جس میں صرف اسکل ہو, فطرت نہ ہو, وہ بھی آگے نہیں جاتا. جس میں صرف فطرت ہو, اسکل, وہ بھی نہیں جاتا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور یہ جو کامیڈی سے جڑے لوگ ہوتے ہیں, ان میں میرے خیال میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک مشاہدہ اور ایک جرت, بے باکی. تو مشاہدے کو کیسے تیز کرتے ہیں؟ مشاہدہ جو ہوتا ہے نا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آدمی کی آبزرویشن جو ہوتی ہے, آبزرویشن وہ تیز ہوتی ہے. جیسے مان اللہ صاحب تھے, ان کو کچھ غور سے دیکھنا نہیں پڑتا تھا, ایسے گزرتے ہوئے سارا کچھ ان کو مشاہدے میں لاشعور میں چلا جاتا تھا, اور پھر ان ٹائم اس کی آمد ہو جاتی تھی. جیسے ایک کیمرہ ہے نا, آپ نے کیمرے کا تو شور نہیں ہوتا, کیمرہ چل رہا ہے, اور پھر آپ نے اس کی فوٹیج نکالنی شروع کی. تو جو ایسا آدمی ہوتا ہے نا, جس کو اللہ کی طرف سے یہ دین ہوتی ہے, اس کا مشاہدہ آٹومیٹک ہوتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, مشاہدے والا آرٹسٹ ہمیشہ نمبر 1 ہوتا ہے, ہمیشہ. تو یہ اسکل جو آبزرویشن کی ہے, مشاہدے کی ہے, یہ نیچرل ہے یا یہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ نیچرل ہے. یہ خود بخود آدمی کا دھیان ہی تو چل جاتا ہے. یعنی کہ جیسے ہم سہیل احمد صاحب سے میں نے پوچھا, جی آپ تھیٹر پہ تو اتنی نقلیں نہیں کرتے تھے جتنی ہم ہر ایک کی کر لیتے ہیں. کہتے میں وہاں بھی کیا کرتا تھا. اب وہاں مجھے پتہ کیوں نہیں چلا کہ وہاں وہ کسی نہ کسی عام کریکٹر کو دیکھتے تھے, محلے میں, گلی میں, اس کو کاپی کرتے تو ہٹ ہو جاتے تھے. یعنی جو یہ ہے نا آبزرویشن, یہ بڑی زبردست. آپ سہیل صاحب دیکھیں نا کیسے نمبر 1, ہر لوگوں سے ریلیٹ کر سکنا. جب تک لوگوں سے آپ ریلیٹ نہیں کر سکیں گے, آپ ان کو ہنسا نہیں سکتے. نہیں, وہ تبھی ہوئے گا کہ جب آپ اس کو جانتے ہیں, اس شخص کی. ایک تو مشاہدہ کرنا, پھر اس کی نیچر کا مشاہدہ کرنا. ایسے نہیں ہوتا, یہ بڑا باریک اور یہ خدا ہی دین ہے. آدمی جتنی محنت کرے کم ہے, وہ نہیں کر سکتے. اللہ کے, یا مان اللہ صاحب تھے, مشاہدے کے آرٹسٹ ہے. مائیکل جیکسن مشاہدے کا تھا. صحیح. عمر شریف مشاہدے کا تھا. معین اختر مشاہدے کا ایکٹر تھا. میں نہیں ہوں, یا بہت سے ایکٹر نہیں تھے, تو وہ کامیڈی تو انہوں نے کی, بڑا ہنسایا, لیکن اس مقام کو لیکن وہ مشاہدے سے زیادہ پھر پرفارمنس سے, اپنے ایکٹ سے, جس کو سٹ کام بھی کہتے ہیں, سچویشنل کامیڈی سے وہ اس کی مشاہدے کی کمی پوری کرتے ہیں. وہ یعنی وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو مجھے بتائیے جواز صاحب, جب آپ FC کالج سے نکلے, تھیٹر کے ابتدائی ایام تھے آپ کے, کیسے دن تھے وہ؟ تب کا تھیٹر کیسا تھا؟ کون لوگ تھے آپ کے ساتھ اس وقت جو معروف تھے, جن کو آپ دیکھتے تھے کہ کبھی ہم نے بھی اس مقام تک پہنچنا ہے؟ ہمارے جب سٹارٹ میں لیا تھا شعیب ہاشمی صاحب تھے. صحیح. بلکہ فرسٹ پرائز مجھے ایکٹنگ پر انہوں نے دیا تھا. بابا نذیر زیغم صاحب تھے, مسعود اختر صاحب تھے, کبیر خان صاحب تھے, ننا صاحب تھے, علی جاز صاحب تھے, اور جس سب لوگ جو تھے, یعنی کہ جن کو واقعی لیجنڈ کہا جانا چاہیے, اس قابل جو لوگ تھے. منور سعید صاحب تھے, وہ سٹارٹ میں وہ تھے. پھر بعد میں آ گئے جناب, ہاں, خالبہ ڈار صاحب.
پھر انور علی صاحب، عرفان کھوسٹ صاحب اور امان اللہ صاحب، البیلا صاحب، مستانہ صاحب، پھر یہ سارے یہ آ گئے. تو ہم نے اس وقت سے شروع کیا. اب یہ جو ہمارے بیچ سے پہلے والا بیچ تھا نا، وہ سارا پڑھا لکھا تھا، یونیورسٹی سے پڑھ رہا تھا، کالجوں سے پڑھا لکھا تھا، کوئی پروفیسر تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی ڈاکٹر. تو ہمارے بیچ میں پڑھے لکھے تھے مگر کم. سہیل احمد صاحب، میں گریجویٹ تھا، لیکن مولانا صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، البیلا صاحب نہیں تھے، مستانہ صاحب نہیں تھے، ببو صاحب، یہ سارے ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. تو یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی کہ پہلے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آتے تھے، پھر ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگ بھی اس فیلڈ میں آنے لگے؟ یہ بدلاؤ کیسے آیا؟ بس قدرت کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. جیسے کہ ہمارے باقی فیلڈز میں اب اس زمانے کے ڈاکٹر، اس زمانے کے انجینئر، اس زمانے کے پروفیسر، پوئٹس اور بہت بڑے لوگ تھے تھیٹر میں، کسی بھی فیلڈ میں. کلاسیکل جو گلوکار تھے، سلامت علی صاحب، مانت علی صاحب، وہ بڑے غلام علی صاحب. تو ہر فیلڈ میں پھر وہ آسانی ڈھونڈنے لگے نا ہم. خاص جب فلمیں شروع ہو گئیں، پلے بیک شروع ہو گیا، تو اب کلاسیکل کی اتنی ضرورت نہیں رہی. جیسے جب انہیں کہا گیا بڑے غلام علی خان کہ آپ گائیں فلم میں، تو میں کیوں گاؤں، میں اپنے فن کو ضائع کر دوں. نارکلی میں تھوڑا سا الاپ کیا، وہ دیکھیں کیسا ہے. تو آہستہ آہستہ جب تن آسانی اور وہ ریاضت، وہ پہلوان نہ رہے، وہ باکسر نہ رہے، وہ ریاضت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھیٹر کے جو آپ کے ابتدائی دن تھے، یا جو آپ سے پچھلے والے لوگ تھے، وہ زیادہ محنتی تھے؟ بھائی ہمیں بھی کراتے تھے. صبح 8 بجے جو ریہرسل شروع ہو گئی ہے، صبح 8 بجے. ڈرامہ رات کو 8 بجے ہے، صبح 8 بجے ریہرسل ہو رہی ہے، چائے وہیں آ رہی ہے، دوپہر کا کھانا، اور مہینہ ڈیڑھ ریہرسل کے بعد ایک ایک لائن، ایک ایک پھر اس کا مفہوم، پھر ایک ایک موو، پھر اس کا ایکسپریشن، ہوئے 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 ہوئے، پھر لائٹس کا، اوہ توبہ. پھر جا کے تھیٹر ہوتا تھا. ایسے تھوڑی چلو یا چلو بھائی، اور تو کریکٹر کرنا، تو کرنا، کل ایک باری بولو سر چلو، ایسے تھوڑی ہوتا تھا. اور نہ ایسے ڈرامہ ہوتا. اور یہی وجہ کہ اب ڈرامہ کی 3 دن کا ہو گیا. اگر وہ کہے بھی بڑا اچھا ہو گیا، تو کتنے دن چلتا ہے؟ 3 دن. اور کہاں 2 سال ڈرامے چلنے. ہمارے ڈرامے جنم جنم کی مہدی چہر کے 2.5-3 سال چلا. سہیل احمد صاحب کا تقریباً ہر ڈرامہ سال 6 ماہ لگے گا. جب محنت ہوتی تھی، اس کے پیچھے جو محنت تھی وہ اتنی زیادہ تھی. محنت کے بغیر نہیں. پھر محنت بھی ہو، پھر عقل بھی ہو، اور اسکرپٹ بھی میٹر کرتا ہے. بالکل بالکل. جو اسب آپ کے جو دور کے پرانے، آپ سے پچھلے والے میں اور ابھی والوں میں، آپ کے آئیڈیل یا آپ کے سب سے پسندیدہ کامیڈینس کی اگر ہم بات کریں تو وہ کون ہے؟ ایک تو امان اللہ ہے، اس سے ایسا کوئی بھی نہیں. آپ کو پتہ ہی اللہ نے بنایا اس کو ایسا تھا. باقی بڑے بڑے سے مستانہ صاحب، سہیل احمد صاحب، نسیم وکی صاحب ویری گڈ، اور ببو صاحب، البیلا صاحب، ایسے ابرپٹ جگت کرتے تھے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر بہت سے وہ اس زمانے میں طارق جاوید صاحب بڑا اچھا کرتے تھے. عارف علی صاحب بڑے اچھے ایکٹر ہوتے تھے. خالبہ ڈار صاحب تو سازہ میں، جمیل بسمل صاحب، یہ سارے اچھے تھے. لیکن میں نمبر 1 وہی تھا، امان اللہ تھا. اور آج کل ان کے جانے کے بعد آج کل جو پودوں میں کوئی نمبر 1 نمبر 2 نہیں ہے. ان میں سے اگر کسی کو آپ نمبر 1 دینا چاہیں تو سہیل احمد صاحب آپ کو ہیں، نسیم وکی صاحب ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ میرے بیٹے ہیں، مجھے باپ کہتے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں. ظفری خان صاحب بھی بڑا اچھا وہ ہیں. سخاوت مجھے بڑا پسند ہے. ہانی البیلا بڑا پسند ہے. یہ سارے اداکار جو ہیں یہ بڑے اچھا کر رہے ہیں. لیکن وہ اس طرح کی وہ بات ہے، یہ اچھا کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارم ہو کے ود دی پیسج آف ٹائم کچھ وقت گزرے گا تو یہ اس مقام تک پہنچ سکیں گے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے. کیا سیکھنے کی کوئی حد ہوتی ہے کامیڈی میں؟ نہیں. جیسے کھلاڑی میدان میں کھیلنے نکلتے ہیں، ریکارڈ اللہ بناتے ہیں. کھلاڑی کو نہیں پتا آج میں نے ڈبل سینچری کرنی ہے، آج میں نے کوئی ریکارڈ، اس کو نہیں پتا. اس طرح ایکٹر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی اگلی پرفارمنس میں اس کو اللہ نے کیا عزت دے دینی ہے اور کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. یا جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، پتہ نہیں کل سب نمبر 1 وہی ہے. مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل لاوے یا نہ لاوے.
تو مجھے یہ بتائیے جواز صاحب کہ اس سارے سفر میں آپ نے تھیٹر کو کس طرح سے ٹرانسفارم ہوتے دیکھا، اور ابھی جو تھیٹر ہے جو موجودہ شکل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھیٹر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جسے لوگ ٹکٹ خرید کر دیکھیں، اس کو تھیٹر کہا جاتا ہے. پہلے تو یہ جاننا ہے. تھیٹر وہ ہوتا ہے جسے لوگ ٹکٹ خرید کر دیکھیں، اس کو تو تھیٹر کہتے ہیں. اور وہ تھیٹر وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر کی برائیوں کو اجاگر کرے، سمجھا دے. لہذا جو کچھ سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے نا وہی تھیٹر پہ آ جاتا ہے. جیسے آئینہ سمجھ لیں، مرر آف دا ان سائڈ دا سوسائٹی. اب جو کہتے ہیں جیسے ابھی کہہ رہے جی ہم ڈرامہ تبدیل کریں گے، تو کر کیوں نہیں سے؟ اب میری تو 50 سال تو مجھے ہو گیا نا، بڑی کوششیں ہوئیں، ہوا نہیں. وہی ہوا جو معاشرے میں ہو رہا. ڈرامہ ختم تو کیا جا سکتا ہے، آپ کی مرضی کا نہیں ہو سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اپنی مرضی کا کریں گے تو آپ 500 پہ بلا کے لوگوں کو دکھائیں اور کہیں دیکھو میں نے دکھا دیا. بٹ ٹکٹ کس نے خریدا؟ دیکھنے کو مہمان آئے، گیسٹ آئے. یہ تھیٹر تھوڑی ہوتا ہے. لوگ کسی کو گھر سے نکالنا اور نکال کر اس نے پیسے خرچ کرنے، پھر ٹائم دینا، تو وہ تو اپنی پسند کی دیکھے گا. تو ہماری پسند میں فرق پڑ گیا ہے. کیا بتائیں کہ ہمارے والدین کے جو ہوتے تھے قدریں وہ آج ہیں. اچھا، آپ جواز صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر تھیٹر اس طرح کا نہیں ہو رہا جس طرح کہ آپ کا یا آپ سے پہلے دور کا تھیٹر تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایک ذوق ہے اس میں تنزلی آئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوسرے ذرائع مل گئے انٹرٹینمنٹ کے؟ نیٹ فلکس ہے، دوسری اس طرح کی چیزیں ہیں، یوٹیوب ہے، دوسرے پلیٹ فارمز ہیں. کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ وہ تو ایک ایکسٹینشن ہے نا، وہ تو آ گیا، اس میں تو انکار نہیں کر سکتے. بات ہم صرف خالص تھیٹر کی کر رہے ہیں. تھیٹر پہ آدمی نے اب یوٹیوب تو آپ نے ایسے سالانہ دے دیں، ماہانہ پیسے دیں تو دیکھتے رہیں. تھیٹر آپ نے گھر سے نکلنا ہے، گھر سے نکل کے جانا ہے، جا کے دیکھنا. اب ہماری فلمیں کیوں فلاپ ہو گئی ہیں؟ انڈیا کی کیوں جلدی چلی جا رہی ہیں؟ کیونکہ انڈیا میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہم کر نہیں سکتے. ہم نہیں کر سکتے، ہمارا سینسر سخت ہے. نہ وہ بن رہی ہیں نہ یہ بن رہی ہیں. اس طرح تھیٹر جو ہے اس کو جتنا سینسر ٹائٹ کریں گے لوگ آنا بند ہوتے جائیں گے. دیکھیں اب آڈینس کتنی رہ گئی ہے، چھاپوں کے بعد کتنی کم رہ گئی ہے. یہ بہت کڑوا سچ ہے، یہ گولی نہیں نگلی جاتی. ہمارے ایک سینئر آرٹسٹ ہیں، وہ بھی کہا نہیں ہم اس قابل اپنے آپ کو بنائیں کہ لوگ آ کے دیکھیں. تو انہوں نے اس کی کوشش کی، 5-6 سال کوشش کی جو وہ کہہ رہے تھے، تو نہیں چلے، آخر چھوڑ کے چلے گئے. کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے وہ سن لیا، مجھ سے لڑ پڑے. ہمارے بہت ہی اچھے میرے بڑے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات صحیح نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ لوگ گھر سے نکل کے آئیں. تو انہوں نے اس کی کوشش کی، ہمیشہ کی، لیکن انہوں نے آنا بند ہو گئے. وہ بتائیں نا وہ کیوں آنا بند ہو گیا؟ اس لیے کہ لوگ اپنی پسند دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی پسند نہیں دیکھنا چاہتے. اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پاس خاص طور پر ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ایک مذہب کا ایک حدیں ہیں، ہمارے قدریں ہیں، معاشرے کی حدیں ہیں. تو اس میں ہم ہر ٹاپک چھیڑ نہیں سکتے. ہر ٹاپک، دنیا کے پاس سارے ٹاپک ہیں، ہمارے پاس سبجیکٹ ہی نہیں ہے. آج آ کے لڑکی لڑکا عشق کہنا، یہ سبجیکٹ تو دنیا میں بالکل ہی ناپید ہو گیا نا. ہو گیا عشق جتنا ہونا تھا، ہو چکا عشق. بہت ناز اٹھائے تیرے، اب تیرا ہاتھ ملانا بھی زہر لگتا ہے. وہ زمانے گزر گئے. چھپ چھپ کے رونا، خط جا رہے ہیں، اوپن چیزیں ہیں. تو اس لیے ہم وہی چاہ رہے ہیں معاشرہ، لیکن ایسا تو نہیں ہے. ہماری فلمیں کدھر گئیں؟ کتنے اسٹوڈیو تھے کدھر چلے گئے؟ ختم. جتنا سینما گھر ہیں وہ بن گیا، وہ کیا کہتے ہیں، کمرشل ہو گیا، بلڈنگیں بن گئی، پلازے بن گئے. اس لیے یہ ہم نہیں چل سکے. جن ویلیوز کی اور لمیٹیشنز کی وسیم صاحب آپ نے بات کی، ایک بڑی باریک لائن ہے. ایک ہمارے جیسی سوسائٹی جس میں عدم برداشت بھی ہے اور لوگ بھی تھوڑے جذباتی زیادہ ہیں، میں سمجھتا ہوں.
تو ایک کامیڈین کے لیے, آرٹسٹ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے لائن ڈرا کرنا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے, کہاں پر رکنا ہے, اور اس کی تربیت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے آرٹسٹ کو ویسی ہے جیسی کہ پہلے آپ کے دور میں تھی, یا وہ لائن آپ کو کہیں پہ بلر ہوتی ہوئی یا کراس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہم سے جو بڑے تھے نا وہ ہمارے اساتذہ بھی تھے اور ہم ان سے ڈرتے تھے. اب سہیل احمد صاحب نے کبھی صاحب کو جو حج کرایا نا, میں ساتھ ہی تھا, یوں ہاتھ یوں کر کے سارا دیکھے ایسے کرنا کتنا. سینئرس کی بہت زیادہ ادب احترام ہوتا تھا اور وہ سکھاتے تھے. ہمارے بھی جو بالکل آئے جونیئر وہ بھی شروع میں سیکھتے تھے, پھر ان کے جو آگے آئے وہ بگڑتا چلا گیا, کام بگڑتا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, پہلے ہمارے, آپ نے شاید وہ زمانہ نہیں دیکھا کہ ہمارے محلے میں جو بڑے حاجی صاحب ہوتے تھے سارا محلہ ان سے ڈرتا تھا. تو آج تو کسی کو سمجھ کچھ نہیں. اب میں انار کے لیے نیلا گمبد بچوں کی چھوٹی سائیکل لینی تھی, تو میں گاڑی میں تھا تو جگہ نہیں تھی, تو میں نے گاڑی میں سے منہ نکال کے وہ بچے کو بولا, میں نے کہا یار ذرا آؤ, تو کہنا اور تو نہیں آ سکتا, ورنہ ایسا ہو سکتا تھا. میں بعض کالجز میں جاتا ہوں بیان کرنے, لیکچر دینے, تو وہ وہاں کے جو پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ پیرنٹس آتے ہیں بچوں کی شکایت لے کر, اور پھر اینڈ پہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے بچوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم ان کی شکایت لے کے آئے تھے. تو جب معاشرہ میں یہ ہو جائے, پہلے بچے کہا کرتے ہیں کہ ہمارے ابو کو پتہ نہ چلے, ہماری امی کو پتہ چلے, اور آج ماں کہہ رہی ہے باقی کہ میری بیٹی کو پتہ نہ چلے, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہی پھر تھیٹر ہوگا. وہ ڈنڈے سے تھوڑی ٹھیک کریں گے, ڈنڈے سے صحیح کریں گے. وہاں کو پولیس بٹھا دیں گے, وہ بھی بیٹھی تھی پھر بھی نہیں ہوا. سارا کچھ ہوا نہیں ہوا. یہ وہی ہوگا جو ہم نے کیا, جو ہم بیج رہے ہیں وہی کاٹیں گے. صحیح. تو آپ جواز صاحب تھیٹر سے کب علیحدہ ہوئے اور کیوں ہوئے, کیا حالات تھے؟ بس وہ ہم نہیں بدل سکے نا سہیل احمد صاحب, ہم نہیں بدل سکے, ہم نے چھوڑ دیا. کیا وجہ کیا بنی جو ایک چیز ٹریگر پوائنٹ بنا؟ میں بار بار یہی بتا رہا ہوں کہ یہ کہ جیسے دریا نہیں اپنا راستہ بدلتا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ تھیٹر کو اب آج کے اسٹوڈنٹ کو, آج کے بچے کو آپ میری جو پرانی ایج کے بچہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں بنے گا, وہ نہیں بنے گا. وہ بڑے انائڈ ہوتے ہیں. جب اب میرے والد صاحب, میری والدہ صاحب اینڈ تک میری پٹائی کرتے تھے, سچ مچ. اب میں نے اپنے بچوں کی اگر ایک دفعہ کی بھی ہے تو وہ مجھے بھی برابر رہا, اور بچوں نے بھی بڑا فیل کیا. اب وہ نہیں رہا, اب وہ نہیں ہو سکتا, اب وہ نہیں ہے, اب اس طرح کا نہیں ہو سکتا. وہ آداب, وہ قدریں, وہ ویلیوز وہ ختم ہو گئے. اب پہلے کیا ہوتا تھا, آنٹی کا انتظار ہوتا تھا, نانیوں کا, دادی. اب کہاں ہوتا ہے, کہتے ہیں کو نئی گیم آ گئی ہے, بچے کہتے ہیں وہ دیکھیں گے, ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, آنٹی کو منع کریں, انکل کو ہمارے گھر نہ آئے, ہمارے پیپر. اب تو یہاں ہو گیا کام. اب تو رشتہ داروں سے بچے نفرت کرتے ہیں, تو ہم تو سارے انتظار کرتے کہ چاچو کب آئیں گے, تایا جی کب آئیں گے. اب گاؤں جانا آنا, اب کہاں گاؤں. پھر گاڑیوں نے وہ رہنے کا بھی بدل دیا. میری شادی پہ, میری بہنوں کی شادی پہ 8 دن میں آ کے مہمان رہے. جب میرے بچوں کی شادی ہے تو ہم نے اسی طرح کا انتظام کیا. وہ ایک بھی نہیں رہا, سب کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں, آئے اور چلے. وہ کٹھے رہنا نہیں, وہ کٹھے بولنا نہیں, تو وہ اس لیے وہی تھیٹر ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنا چھوڑ دیا. ٹائم ہی نہیں ہے تو سیکھیں گے کیسے؟ جواز صاحب, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایک کلچر آیا تھیٹر میں اور اسٹیج ڈراموں میں ڈانسز کا, وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ لوگوں کے لیے کہ اب ہمیں اس سے الگ ہونا ہے, یا کوئی اور؟ نہیں, وہ تھا, بالکل تھا. اس میں بڑا احتجاج کیا, خاص طور پر سہیل صاحب نے بڑی اس کی اسٹرگل بھی کی, لیکن نہیں وہ کامیاب ہوئے. وہ یعنی کہ ڈومینیٹ کر کے وہ ہم لوگ چلے گئے. یہ تو بات تو آپ کی صحیح ہے. وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا. لیکن صاحب اس ایکٹر کہتے تھے نہیں اس سے کیا ہوتا ہے, یہ اپنے ڈانس ناچ کرتے رہیں گے ہم, مگر ایسا نہیں نا ہوتا. اب ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے تو اس کے بعد میں آ گیا ہوں, تو میں لوگوں کو اچھا لگا, اور پرے آئے, او بابا
پریٹ ایڈا مزہ آ رہا ہے. تو میں آگے شعر سنا رہا ہوں کہ پیر سو جو ترت مراد دوے، خادم سو جو وچ فرمان ہوئے، کماری سو جو کرے حیا بہتا، نیویں نظر تے کم زبان ہوئے. تو اتنے انہیں کڑی نچن رہی ہے تو ہاں تو اسے میرا شعر لوگ پسند کریں گے، توا لگائیں گے چل چل. تیر نہ جمے دشمن دیوی، جے جمے روے انجانی، ساری عمر کھیڈ لگاوے کدے نہ ہوئے سیانی. یہ جہاں گلاں لوگ سن کے او بابا پراں نکل جاوے مزہ لین دے. تو ایک طرف وہ کام ہو اور وہاں سے آپ آ کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا. یا وہ ہوگا یہ ہوگا. اجوا صاحب آپ نے جب تھیٹر چھوڑا، تھیٹر سے علیحدگی اختیار کی، تو اس وقت کیا فیلنگ؟ علیحدگی تو آپ ایسے کہتے تھے کہ میں کو طلاق دیتی. علیحدگی کائنڈ آف طلاق ہو گئی نا. میں آج بھی تھیٹر کرنے کو تیار ہوں، آج بھی. چھوڑا میں نے نہیں ہے مگر اوائڈ کرتا ہوں. کیونکہ میں 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں سیٹ پر تھا تو کسی ساتھی ایکٹر نے ایسی بات کہی کہ میں شرم سے نا پانی ہو گیا. تو میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایسا آدمی. تو وہ شرم آ گئی، چھوڑا نہیں. اچھا، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے علیحدگی اختیار کی وقتی طور پہ یا الگ ہوئے تھیٹر سے آپ، تو کیا فیلنگس تھیں؟ ایک لمبی وابستگی رہی آپ کی، اس کے بعد فکر معاش کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے، تو کیا فیلنگس تھیں، کیا تھاٹ پروسیس تھا اس وقت؟ فکر معاش تو میری جو ہے نا وہ میرے مذہب نے ختم کر دی تھی. اچھا. میری نمازوں نے مجھے اتنے دن کی، یعنی اتنے عرصے کی تبلیغ کر رہے ہیں ہم، اور ہمارے فنکار بھائی بھی میرے ساتھ سارے حج پہ، یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے کھلانے پلانے والا اللہ ہی ہے. وہ کوئی فیلڈ نہیں ہے، وہ کوئی شخص نہیں ہے. وہی اس عقیدے نے مجھے خوشحال رکھا اور آج تک میں خوشحال ہوں. بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے نیا تھیٹر چھوڑا تو میں تھیٹر پہ گیا ملنے، تو بہت سے ایکٹر مجھے دیکھنا تھوڑا اوائڈ کر گئے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا نا کہ جو تھیٹر کام نہیں مل رہا ہے کہ تو وہ آتا ہے تو کوئی اپلیکیشن لے کے آتا ہے اور وہ لکھی ہوتی ہے یا انہوں نے پیسے دے دو یا میری بیٹی، وہ یہ بھی اسی چکر میں ہے. اب میں سارے سمے میں تو بہرحال میں نے وہ تعلیم کرائی جو ہم کراتے. تو اس کے بعد میں جا رہا تھا تو ایک ایکٹر جو میرا بڑا بیٹا، سارے میرے بیٹے ہیں، میں تو سچی مچی ان سے محبت کرتا ہوں. تو وہ مجھے پیار سے کہتا ہے کہ میں آپ کو گھر چھوڑ دوں کہ بھائی پیدل پھر رہا تھا. میں نے کہا نہیں گڈی ہے. نہیں ہو کوئی ایسی گل نہیں، میں تمہیں چھڑ دینا. میں کہا نہیں باہر گڈی. وہ اتنا مجھ سے یعنی پیار کیا، اس نے پیار کیا کہ نہیں میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا. میں نے کہا نہیں یار گاڑی ہے. یعنی آخر کیا ہوا، میں نے کہا میں ان کو لے کے گیا باہر، گاڑی دکھائی، چابی نکالی. میں کہا چابی میں لگ گئی ہے نا، ایسے گڈی دی ہے. میں کہا میری گڈی ہے نویں ہے. تو پھر وہ خوش ہوا. یعنی یہ کہ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی مر گیا ہے، جیسے ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے ہر ایک. ہم بھی سمجھا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دن اگر میں تھیٹر سے آف ہوتا نا ایک دن، تو میں کہتا تھا میرا کیا بنے گا. ہر رات میں گنا کرتا تھا، یعنی کہ سینکڑوں راتیں ایک ناغہ بھی نہیں تو تھیٹر پہ گزروں. اگر کبھی ایک آدھ چھٹی ہوتی نا وداؤٹ یعنی اور چھٹی کی، تو میں کہتا یار کیا بنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ڈر اتار دیا. اس مائنڈ سیٹ سے، اس ڈر سے، یہ فکر معاش سے کیسے باہر نکلے؟ میں بتا رہا ہوں نا میرے مذہب نے نکالا. بار تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین. ہم تو اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ تعریف ہے اس اللہ کے لیے سارے جہانوں کے پالنے والا، اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کر. جب اس کو ذرا سا مائنیوٹلی اس کو غور سے پڑھیں تو انسان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اچھا جواز صاحب، آپ نے تبلیغ کی اور مذہب کی بات کی، تو یہ جو مذہبی رجحان ہے شخصیت میں، یہ کہ شروع سے تھا؟ اور اگر شروع سے تھا تو یہ ایک الگ سٹریم ہے، کامیڈی تھیٹر ایک الگ سٹریم کنسیڈر ہوتی ہے. تو آپ نے ان دونوں کو کیسے بیلنس کیا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کوئی ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چل سکتا ہے، شوبز کو اور ریلیجن کو؟ ہمارے ہاں یہ جو بائفرکیشن ہوئی ہے نا مذہب کی اور دنیا کی، یہ بڑی خطرناک ہوئی. اوکے. کہ بزنس مین ہے یہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک ایکٹر اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، گرو.
یہ بہت ہی خطرناک اور انتہائی غلط بات ہے. اسلام ایک وسیع مذہب ہے, یہ ہر ایک کو گود میں لیے ہوئے ہے. ہاں گناہ کبیرہ کی گنجائش نہیں ہے, گناہ کی نہیں ہے. میں کوئی گاتا ہے, کوئی پرفارم کرتا ہے, وہ تو سارے آئیں اس میں کام کریں, رہیں. اسلام کا دائرہ تو اتنا بڑا ہے, اس کی گود تو اتنی وسیع ہے. گناہ کی, ظلم کی, ناانصافی کی گنجائش نہیں ہے. ان چیزوں کی گنجائش ہے. ہم نے وہ ظلم تو کیا, ناانصافی, ایسی باتوں کا نہیں یہ مسلمان نہیں ہے, تو یہی کیا بات ہوئی. جو چیزیں چھوڑنے والی تھی وہ نہیں چھوڑی, وہ نہیں چھوڑی, اور جن کے ساتھ چلا جا سکتا تھا ان کو چھوڑ دیا. ہمارے ہاں یہ ہونا کہ تیری نماز نہیں ہوئی, کیا نہیں ہوئی, یعنی پینٹ پائی تھی نہیں ہوئی, تصویر نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی, انہوں نے کہا میں پڑھ دیں گے. تو ہم نے تھیٹر میں کہا ہو گئی, کیوں نہیں ہو گئی, ہو گئی ہو گئی ہو گئی. وہ الحمدللہ سارے نمازی ہو گئے. آپ جتنے بھی آپ ملتے ہوں گے میں وہ سارے نمازی. اور الحمدللہ ہماری جو بہنیں ہیں ڈرامے والی, پردہ, یعنی ایک زمانہ تھا جب, اب تو خیر کہ لڑکیوں کے پیچھے زیادہ جماعت ہوتی تھی, مردوں کی زیادہ. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بہت کنٹریبیوشن تھا؟ میں نہیں, اللہ کی رحمت ہے. میں کیا ہوں, میں تو مجھے کیا آتا جاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے. اللہ جس سے مرضی کام لے لے, لکڑی سے کام لے لے, اللہ کرتے سے کام لے لے, کیڑی سے لے لے. اب قرآن شریف میں سورت کا نام ہے نا نمل, کیڑی, اللہ نے کیڑی سے کام لے لیا, وہ جس سے چاہے کام لے. اچھا جواد صاحب, یہ جو مذہبی رجحان ہے یہ کیا شروع سے طبیعت کا حصہ تھا, یا کوئی خاص واقعہ, کوئی خاص شخص زندگی میں آیا؟ گھر سے تھا. بلکہ میں جب پہلا ڈرامہ کیا تو میں نمازی تھا اس وقت, اور میری سائیکل پہ جان نماز ہوتی تھی. میری سائیکل ہوتی تھی ڈبل کیریل والی, جان نماز رکھی ہوتی تھی. تو الحمرہ میں چپ کر کے نکل جاتا اسٹارٹ میں. تو پھر لغاری صاحب نماز پڑھتے اس وقت, کبھی کبھی انور علی صاحب پڑھتے, پھر آہستہ 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 پوری, یعنی کہ پھر انٹرول اور یہ سب نماز شروع ہوئی, وقفہ ہونے لگا. آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. اور اس میں مستقل مزاجی ہے. پھر حج کے سفر شروع ہوگا, میرا خیال ہے سینکڑوں اداکاروں میرے ساتھ حج کی ہے الحمدللہ, اور بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو میں بلکہ منع کرتا ہوں, یہ ہمارے جو جرنلسٹ بھائی ہیں ہمارا, ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایکٹر کو بیچارہ ثابت نہ کیا کریں, وہ بیچارہ نہیں ہے. ہاں حالات تو آ جاتے ہیں, کبھی بیماری آ جاتی ہے, لیکن اس کو اس طرح پینٹ کرنا کہ جیسے پتہ نہیں کہ دنیا کا آخری, بیچارگی کی تصویر نہ بنایا جائے. یہ نہیں, اس طرح اچھے برے حالات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اس سے تو سگے رشتہ دار کو ہم اپنے حالات بتانا شروع کرتے ہیں, وہ بھی اوائڈ کرتا ہے, یار پرے ہو. ایسا نہیں ہے, ہماری بھی زندگی گزری ہے, اداکاروں میں گزری ہے الحمدللہ, سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. بیماری آ جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کو ایسا نہیں بگاڑنا چاہیے. جو صاحب آپ نے حج کے اسفار کا ذکر کیا, اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے حج کے اسفار میں ان کا ذکر کرتے ہیں, کوئی یادگار واقعہ کسی ساتھی اداکار کے ساتھ جو آپ شیئر کرنا چاہیں, جو بہت آپ کو قریب ہو دل کے؟ ایک واقعہ مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پہ ہم سارے تھے, نسیم بکی صاحب, ٹھاکر صاحب, چنیوٹی صاحب, کوٹو, سارے ہم اداکار. تو مجھے ایک آدمی نے کہا, بلکہ ہمارے ایک اداکار نے کہا, شاید نسیم بکی نے کہا, کہ وہ جو باقی حاجی لوگ ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں یار ساڈا حج تے ضائع ہو گیا, جنہاں کو بچ کے اسی جان رہے سی وہ نال جا رہے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. عصر کا وقت ہوا تو میں نے جماعت کرائی اور تھوڑا سا فلسفہ حج بیان کیا. اس سے تھوڑا سا نا ان کو وہ کانشیس ہوئے کہ یہ کچھ معاملہ ایسے نہیں. اور تیسرے چوتھے دن جب ہو گئے وہاں حج کے, تو کہتے جی اگر آپ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہمیں نہیں پتہ چلنا تھا کہ حج کسے کہتے ہیں. تو ایک بڑی کامیڈی اور پھر ایک بڑی اچھی ہمارے ساتھ وہ واقعہ ہوا. تو باقی حج ہے وہاں تو رونا دھونا ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے. اس میں تو وہاں کا کوئی یادگار یا کوئی ایسا واقعہ جو دل کے بہت قریب ہو؟ ہر لمحہ یادگار, وہاں کی ہر ادا یادگار, وہاں کا ہر آنسو یادگار, وہاں کی ہر رکوع, ہر سجدہ, ہر نگاہ بیت اللہ شریف کو جب دیکھو یادگار. رات کو دیکھو
اور نظارہ، صبح کو دیکھو اور نظارہ، گنبد خضرا کا نظارہ رات کو اور دوپہر کو اور بڑھے جائے گا، نور بڑھے جائے گا، بڑھے جائے گا، بڑھے جائے گا۔ بلکہ سیکنڈ لاسٹ سفر تھا، رمضان شریف کا عمرہ تھا، تو ہم گنبد خضرا کو میں دیکھ رہا تھا، آنسو آ رہے تھے کہ بھائی ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تو دل میں آیا کہ پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے نہیں آنا، صدا بات ہو، ایک وہ شعر آیا دماغ میں، صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں، کہ میں نے کون سا، اب یہ میرے ذہن میں آیا، تو جب میں یہ کہنے لگا نا صدا نہ، تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی طاقت نے روک دیا، یہ نہیں کہنا ہے۔ اب میں خاموش ہو گیا، تو میں نے بھی کہا، میں کہا پھر کیا کہنا ہے، تو زبان پہ جاری ہو گیا، صدا اس باغی بلبل بولے صدا اس باغ بہاراں، صدا اتھے ماں پہ حسن جوانی تے صدا اتھے صحبت یاراں۔ یہ تو صدا بہار ہیں، یہاں خزاں نہیں ہے، یہاں تو ہریالی ہے، یہاں تو موسم بہار ہے، یہاں تو ہمیشہ نور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہمارے جیسوں کی جگہ ہوتی ہیں قبریں جہاں اجاڑ پڑتے ہیں، یہ تو صدا نور صدا بہار، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں تو جنتیں ہیں، باغ ہیں، ہمیشہ کی خوشی ہے۔ تو اتنا رونا ہے کہ یہ دیکھو، ہم ایسی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو صدا بہار ہے، یہ خزاں نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ بے شک۔ جواد صاحب آپ نے ذکر کیا رکت کا، وہاں رونے کا، میں نے آپ کی محفلوں میں لوگوں کو ہنستے بھی دیکھا ہے اور روتے بھی دیکھا ہے۔ ہنسانا زیادہ آسان ہے، رلانا زیادہ آسان ہے؟ دونوں ہی مشکل ہیں۔ ہنسانا تو ایک بیوقوفانہ حرکت پہ بھی لوگ ہنس پڑتے ہیں، لیکن رلانے کے لیے دل کو چھیڑنا پڑتا ہے۔ یہ ایموشنز کی بات ہے، ایموشن ہوں گے تو کوئی آنسو آئے گا نا، کوئی سینٹیمنٹ ہوں گے تو آئے گا۔ تو اس حوالے سے ہنسانا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن رلانا جو دل کی طرف سے ہے، یہ ذرا دل کے تار چھیڑنے پڑتے یہ ہیں۔ مشکل۔ کس چیز سے چھڑتے ہیں دل کے تار؟ اب دل جو ہے نا، دل اللہ کی اما جگہ ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی اللہ کی تعریف کریں گے نا، دل جو ہے نا وہ خوشی کے آنسو آئیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر کریں گے، آنسو تو آئیں گے۔ اتنی مجالس میں بیٹھے ہیں، جب بھی ذکر ہوا ہے تو آنسو آ گئے، کیونکہ اس دل میں اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے، اس کے اندر موجود ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی درخت ہے، وہ آسمان ہے، وہ اور مخلوق ہے، سب میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت رکھی۔ جب بھی پھر اس کا ذکر کرتے ہیں آپ دل سے، تو اس کا جو اندر وہ جو سم کہہ لو، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ جب وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے محبت والی سم جو ہے، تو آنکھوں سے آنسو شروع ہوتے ہیں، انہی لفظوں کے اشک بنتے ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ جواد وسیم صاحب، ساری زندگی آپ ہنسنے اور ہنسانے والی انڈسٹری میں رہے، اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں چشم تر کی اور رکت کی، تو مجھے بتائیے گا کہ ہنسنے ہنسانے میں زیادہ لذت ہے یا رونے میں اور چشم تر میں زیادہ مزہ؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو رکھے ہیں، کبھی ہر وقت ہنسنا بھی ٹھیک نہیں، ہر وقت رونا بھی ٹھیک نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے بھی تھے، صحابہ کو بھی کہتے تھے بھئی ہنسو مسکراؤ، روتے بھی تھے، آپ سے زیادہ کون رو سکتا ہے۔ وہ کہتے نا، لکھ ہواواں تے سا کٹیے تاں ایک ہوکے دا مڈ بجدا، رون سمندر جان سکاون تاں ایک اتھرو نکلے چجدا۔ ہمارے ایک اداکار ہیں بڑے مشہور، ان کی صاحبزادی، اس ہماری بیٹی کو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی، اکثر۔ تو پہلے میں سمجھتا تھا کہ ایسی کہتی رہتی ہے، بچی ہے، اب تو ماشاءاللہ بڑی بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ تو میں اس سے کوشچن کرتا رہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی نہ جھوٹ بولتی ہے، نہ یہ بیوقوف ہے، یہ اس کو واقعی ہوتی ہے۔
تو ایک دن اس نے ایک بات کی جس پہ میں پنڈی سے لے کر لاہور تک روتا رہا، گاڑی خود ہی اکیلا چلا رہا تھا. کہتی ہے کہ مجھے زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ سمندر میں بیٹھے تھے، سمندر میں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سمندر میں بیٹھے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ درود شریف پڑھتی ہوئی تم بھی آ جاؤ. درود شریف کی طاقت. کہنی میں درود شریف پڑھنا شروع کی تو میں سمندر میں بالکل آسانی سے حضور کے پاس چلی گئی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس بات کا سمندر ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے آنسوؤں کا سمندر ہے جو میں نے اپنی امت کے لیے بہائے، اور اس قسم کے اور کئی سمندر ہیں جو میں نے بہا دیے. تو تانک اتھرو نکلے چجدہ. تو رونا بھی ہے، زندگی ہے نا، اسلام ایک زندگی ہے، ایک لائیو چیز ہے، یہ ڈیڈ چیز نہیں ہے. اس میں ہنسا بھی ہے، رونا بھی ہے، آپ مسکرائے بھی ہیں، روئے بھی ہیں. یہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے نا، پوری زندگی کے ہر پہلو کو سمیٹے ہوئے ہیں. سنجیدگی بھی ہے، مزاح بھی ہے. ہاں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو آر دلانا، کسی نے توبہ کی تو اس کو پرانے وہ یاد دلانا، یہ منع ہے. کسی کو یہ تو ایسے ہوتا تھا، یہ تو ایسے ہوتا تھا. وہ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا ہری پور میں، جمعہ کا بیان تھا. تو جمعہ کے بعد نا وہ مولوی صاحب آئے تو کہتے ہیں ابھی جو آپ سے بیان کر رہے تھے یہ کل تک سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ کے بارے میں کہا؟ اور میں کیا بہت سارے چنگا میرا تعارف کراتا ہے، لوگ کہنے زیادہ جمعہ ضائع ہو. میں کہ یہ کہ میں کو کہنا ارے کل گرفتار ہو گیا یا پتہ نہیں شراب خانے پھڑیا گیا. میں ہے کہ جا رہے. تو کیوں یہ تاثر ہے اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگوں کا کہ شاید وہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے منظر میر صاحب دوست تھے، سارے جانتے ہیں. تو وہ مجھے لے گیا گجرا والے، کہتے تھے بیان کرو. اچھا میں بیان کے لیے آ رہا تھا تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو آ رہے ہیں یہ کل تک مردہ تھے آج زندہ ہو گئے. میں نے ممبر پہ بیٹھ گیا. میں کہا مولوی صاحب میں نے کدوں کفن تو نکل کے دوڑتا دیکھا جائے یا کیری قبر جو میں بھج جائیں یہ کی تعارف کرا رہے. لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ. میں نے کہا اب آپ ہسٹری دیکھیں، اور میں نے اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبھی کسی کا شعبہ دیکھ کر اس کے دل کی پاکیزگی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میری ساری نہیں گزری ہے. کس کس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، یو نیور نو. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں تو آپ کبھی کسی کو جج کر ہی نہیں No, سکتے. یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کا انتہائی ذاتی پرائیویٹ معاملہ ہے. یہ تو میں بات کروں تو پتہ نہیں کیسی لگتی ہے. میں تو بعض کا کوئی پھنسی ہوئی چیز ہے نا دعا، تو میں اپنے اداکار بھائیوں سے بہنوں سے کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ کیونکہ محبت کرتے ہیں، رو کے دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کر لیتے ہیں. جو صاحب آپ نے ہنسنے ہنسانے رونے رلانے دونوں کیفیتوں کا ذکر کیا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں یا اسپیشلی کامیڈینز ہیں، وہ زیادہ حساس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں. وہ دکھ کو بھی زیادہ محسوس کرتے ہیں اور عام زندگی میں بہت سیریس ہوتے ہیں. مجھے ببو برال صاحب یاد آ گیا، اکثر مجھے یاد آتے ہیں. میں آخری دنوں میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں کہا کیا حال ہے. ویسے مجھ سے اردو میں بات کرتے تھے، مجھ سے ایسے پتہ نہیں کیا تھا. میری نقل بھی بڑی کرتے تھے، اچھی کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اب جانا تو ہے، میں اپنی قبر بھی دیکھ آیا لیکن ایک ڈر لگ رہا ہے. میں کہا جی کیا؟ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ کے حبیب ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، صحابہ ہوں گے، سابق انبیاء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، تو بڑا اچھا ماحول ہوگا. یہ لفظ سن لیں، بڑا اچھا ماحول ہوگا. تو میں نے کہا ڈر کس بات کا؟ کہتے ہیں وہ نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی بدمزگی ہو جائے، کہ میں جاؤں تو کہیں یہ گندا سا کہاں سے آ گیا، یہ اتنا لتھڑا ہوا گناہ گار کا. جیسے کہ شادی والے گھر میں کوئی چور پڑ یار کی بدمزگی کر. میں کہا ببو صاحب اے جی تسی گل کیتی ہے نا، یہ پتہ لگ گیا کہ تسی پکے جنتی.
کہ جس کو یہ خوف پڑا ہوا ہے کہ میرے یہ جو گناہ گار کو اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہے نا، یہ اصل میں اس کی یہ ولایت ہے، یہ ہے اصل چیز. اتنا میں نہ رویا. میں کہا ان کی جنازے میں نے پڑھایا تھا، میں نے یہ بات کی، میں نے کہا یہ دیکھو کیا ہم سب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں میری وجہ سے قیامت کے دن میں کوئی ایسی کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا. پھر انہوں نے ایک دفعہ بڑی پرانی بات کی، کہنے لگے کہ یہ جو ہم مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب وہ سنتے ہوں گے تو وہ ضرور مسکراتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے بڑے شرارتی ہیں یہ میرے امتی. اس محبت سے انہوں نے یہ کہا. تو آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ تعلق نہیں تو کیا ہے؟ تعلق ہے. یہ کوئی عام بات ہے؟ مستانہ صاحب کے آخری ایام کے بارے میں بہت چہم گوئی ہوئی، آپ کے بہت اچھے دوست تھے، کچھ بتائیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں یہاں سے تو وہ چلے گئے تھے کسی بات پہ، ایسے واقعی ان کو ہرٹ ہوئے تھے، ان کا دل جو ہے نا وہ ٹوٹا تھا. کس بات سے؟ بس وہ چھاپا سا پڑا تھا تو کسی عام سے پولیس مین پر جانتا تھا نہیں جاتا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، تاکہ کہتے ہیں تھپڑ بھی مار دیا. اب اتنے نازک لوگ، اتنے سینسٹیو لوگ، سینسٹیو نہ ہو تو کام ہی نہیں کر سکتے. اس کو اس طرح بدتمیزی، تو دل ٹوٹا ان کا، بہت دل ٹوٹا. چلے گئے تو پھر جا کے بس وہ نا داڑھی مبارک رکھی، بچہ ان کا حفظ پہ ڈالا. ابھی پچھلے دن مجھے ملنے آیا تھا، ساتھ ابھی آیا تھا، مجھے ملنے آیا تھا. ماشاء اللہ داڑھی اب تو اچھا کما بھی رہا ہے، اچھا خوبصورت بچہ. تو وہاں چلے گئے. پھر جس کے لین دین تھا فون کر کے ہر ایک کا لین دین کلیئر کیا. عابد بٹ صاحب نے بھی مرنے سے پہلے ہر ایک، یہ کہنے کو ایکٹر لو مرضی کو، ہر ایک کی پائی پائی کا حساب کلیئر کیا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے قیامت میں کوئی پوچھ نہ ہو. کلیئر کیا اور بالکل خوشحال تھے. وفات ہوئی. میں اور سیر احمد صاحب گئے بہاولپور میں نے جنازہ پڑھایا، قبر میں بھی اتارا. تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ بڑے خوبصورت چہرہ تھا، ایسے بارش اور ٹھنڈا جسم میں ایسا بالکل. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ وہ بڑا پیڑی حالت سی، پتہ نہیں کیا. مجھے اس کی کوئی سائیکالوجی تک سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بھائی کیوں اس کو اتنا نیچے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. جو سب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کریٹیو لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں، کامیڈینز ہیں، حساس نوعیت کے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. وہ عام زندگی میں بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید ان کو ہنسائیں گے، کوئی جوکرس جیسا بیہیویئر ہوگا. تو اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ بھی واقعہ ہوا جو بہت یادگار ہو، اور آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں اس طرح کی سچویشن؟ ایسے روز ہی ہوتے ہیں. مثلا ایک جگہ سب احرام باندھا ہوا ہے اور حالت میری ہوئی ہے اللہ کی طرف رونا. تو بندہ فوٹو ایسا آنا سیلفی لو آئے تو ساتھ ہنسا کر میں کہا یار جانتے اور جاننے تینوں تو ڈک نیک بنیا ہے. اور میں کہا یار وہ اس وقت طبیعت اور چل وڈا یہ نہیں کہ وہ باہر ہی نہیں آ رہا. بلکہ ایک دفعہ عرفات سے میں ٹرین میں بیٹھنے لگا تو میری فیملی ٹرین میں بیٹھ چکی ہے. تو میں بیٹھنے کو سمجھے کھینچ لیا پہلے سیلفی میں کہ یار میری فیملی بیٹھ. تو ایسے ہوتا رہتا ہے. تو اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ اس انسینسٹیوٹی کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اس کو بس چپ ہی کرنا پڑتا ہے. ٹیکل کیا کرنا. اب وہاں ہر ایک سے اب لڑتا ہے وہی برا لگتا ہے نا. تو میں تو مسکراتا اچھا جی ایسے کر کے. اب وقت کو گزارنا ہے نا کہ ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر سکتے. ویسے عام طور پہ جو زندگی ہے اس میں آپ بہت سنجیدہ ہیں اور بڑا مذہبی رجحان ہے، تو وہ ایک دم جو ٹرانزیشن ہوتی ہے اس کو کیسے پھر ٹیکل کرتے ہیں آپ؟ وہ کیسے ٹرانزیشن کر لیتے ہیں؟ کریکٹر میں کیسے آ جاتے ہیں؟ ایک تو مذہبی آدمی کو سنجیدہ کہنا ہی ایک غلط فہمی. اچھا، یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے نا. صحیح. وہ اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. تو اس نے ہنسنا بھی ہے کہ وہ سنجیدہ بیچارہ. ہاں یہ جو ہوتے ہیں نا جوگی، ہم ان کو جوگیوں سے متاثر ہو کے تو ہم کہتے ہیں شاید جو اسلامک اسکالر ہوگا وہ بھی ایسے ہی ہوگا، خاموش ایسے. میں ٹی وی میں نے کریکٹر کیا تھا ایسا.
بھوک ہے کھادا نہیں جاندا، پیاس ہے پیتا نہیں جاندا، نیند ہے. یہ کیا کریکٹر، یہ ایسا ہوتا ہے مذہبی آدمی، کھانا پینا سب یہ ساتھ ایسا چلتا نہیں ہے. یہ ایسی یہ جوگیوں کا اسلام نہیں چاہیے ہمیں. تھیٹر چھوڑ کر جب جواد صاحب آپ ٹی وی میں آئے تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ تھیٹر سے ایک بڑے اسٹیج سے ایک چھوٹی اسکرین پہ ایک وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اور اس میں بیسٹ شو کون سا لگا آپ کو جس کو کر کے آپ کو خود مزہ آیا؟ وہ ایکسپیرینس کون سا تھا؟ تھیٹر تو ہر بہرحال ایک بڑی زبردست چیز ہے، لائف اس کا ہوتا ہے، رسپانس ہوتا ہے. ٹی وی کا اپنا مزہ ہوتا ہے، ایک پھر چلتا رہتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے، پھر وہاں ہر میڈیا کا اپنا مزہ ہے. اب مقابلہ نہیں کرتا، فلم کا اپنا ایک مزہ ہے، تو اسٹیج کا اپنا ہے، ٹی وی کا اپنا ہے. ان دنوں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، صبح 8 بجے چلے جانا، رات کو 11 بجے نکلنا، وہ بھی دل نہیں کرتا تھا نکلنے کو. یعنی میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باری آئی ہے رات کو 11 بجے، تو بڑا وہاں بھی مزہ رہا، یہاں بھی مزہ رہا. جن ٹی وی شوز میں آپ نے کام کیا تھیٹر چھوڑنے کے بعد، ان میں سے کس کو آپ بیسٹ ریٹ کرتے ہیں؟ دی بیسٹ ون. پہلے تو ڈرامے کی، ٹی وی میں تو ڈرامے کرتے تھے سارے. ٹی وی میں سٹ کامس کی بات کر رہا ہوں. شوز میں جو میں ٹاک شوز ہیں، مذاکرات، GNN کا وہ تاروں سے کرے باتیں، پھر اور بھی بیسٹ کون سا تھا؟ سب سے اچھا آپ کو کون سا لگا؟ مذاکرات، صحیح. آج بھی چل رہا ہے. جواد صاحب ہم اپنی کنورسیشن کی آخر کی طرف جا رہے ہیں، ریپ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آخر میں ایک رینڈم جنرل کویسچنز ہوتے ہیں، ریپڈ فائر راؤنڈ ٹائپ. تو میں آپ سے سوالات کروں گا. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائف؟ زندگی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ زندگی زندگی ہے اور اس کو زندگی ہی کے طور پر لینا چاہیے. وہ موت ہے، اس میں جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں تو زندوں جیسی حرکتیں کریں. لوگوں کو بھی نظر آئے کہ آپ زندہ ہیں. دل بھی آپ کا زندہ ہے، دماغ بھی زندہ ہے. ایک زندگی نہیں ہوتی، اس میں دل بھی زندہ ہونا چاہیے، شعور بھی زندہ ہونا چاہیے، دماغ بھی آپ کی آنکھیں بھی زندہ ہونی چاہیے. بعض آنکھیں مردہ ہوتی ہیں، جس کو نہیں دیکھنا اس کو دیکھنی ہے، جس کو دیکھنا اس کو نہیں دیکھنی، تو مردہ آنکھ ہے نا جی. جو بات کہنے وہ نہیں آ رہی تو مردہ ہی ہوا نا. تو زندگی کو زندگی ہی سمجھنا چاہیے. مقصد حیات کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا وہ ہے؟ تو اللہ نے بتایا نا قرآن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور عبادت مینس حضرت علی نے بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ کہ جو بھی زندگی میں آپ پر لمحہ آئے اس میں اللہ کا حکم دیکھ کر چلیں اور پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھ کے چلیں، وہ عبادت ہے. چاہے آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ جب آپ مر رہے ہوں تو لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لسان صدق فی الاخرین. یا اللہ مجھے اپنا حکم عطا فرما اور میرے مرنے کے بعد جو لوگ ہیں میری تعریف کریں. یہ ہے سکسیس کہ لوگ آپ جیسے فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے. تو سکسیس کیا ہے؟ جب تو جائے تو لوگ رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا. یہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہماری سکسیس. اگر ہماری آئسولیٹڈ نہیں ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا تو ایک اماں نہیں دانے بھونے والی، اس کے بعد بچی بیٹھی تھی تو ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے. تو اماں اپنی بچی کو کہتی ہے بیٹا دیکھنا یہ کس کا جنازہ ہے، یہ بھی دیکھنا جنتی ہے کہ دوست کی ہے. بزرگوں نے کہا اماں یہ تو چلو خیر دیکھ لے گی کس کا ہے، تو یہ کیسے پتا کہ جنتی ہے دوست. ان کا یہ بچی جنازے میں پھرے گی. اگر لوگ اس مرنے والے کی تعریف کرتے ہوئے تو یہ جنتی ہے، اور اگر نہیں کرتے ہوئے تو یہ دوست کی. لوگوں کے جو ویوز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لیتا ہے. آپ کا لوگوں کے ساتھ اخلاق معاملات کیسے رہے؟ وہ چلے گا، وہ دیکھا جو جائے. صاحب حاصل زندگی کیا ہے؟ زندگی کو اگر آپ سم اپ کریں، جو زندگی میں سیکھا اس کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یا مر رہے ہوں لوگ تعریف کر رہے ہوں، لوگ ہو رہے ہوں، لوگ دکھی ہو رہے ہیں آپ کے جانے پہ. کیا دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوئے تے ہسن لوگی ٹر جاویں تے رون. یہی بات ہے.
زندگی ایک موقع اور دے تو یہی اسٹیج چنیں گے, تھیٹر کریں گے یا کوئی اور پروفیشن اپنائیں گے؟ میں پچھلے دنوں میری بیگم نے میری جوانی کی تصویر دیکھی کہ جی بڑا دل کرتا ہے کہ پھر وہی زمانہ آ جائے. میں کہا بالکل نہیں. میں کہا اللہ اللہ کر کے کتے قریب پہنچے ہیں تو مرد نالی تے سرکار دو عالم وسلم کی زیارت ہے تو ہوں میں زیارت تو پھر دور بھج جاں. میں کہا 1450 سال کا سفر طے کر دے گئے, آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے ہم, مرتے ساتھ ہی انشاءاللہ قبر میں جانا. تو میں کہا بھی اب تو آگے ہی آگے جانا, ہمیں پیچھے آنے کا کوئی شوق نہیں, دیکھ ہی لیا ہم نے جو کچھ تھا. تو ہمیں تو شکر ہے کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا, سرکار دو عالم وسلم کی امت میں پیدا کیا, اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے. پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں, کوئی میسج دینا چاہیں ویورز کو, کوئی اسپیشلی ہماری یوتھ کو, تو وہ کیا پیغام ہوگا؟ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے, ارشاد علی شان ہے. آپ نے 11 یعنی کہ ذوالحج منی میں خطبہ شریف میں ایک پیغام دیا. اس کا مفہوم ہے کہ اے میری امت, قیامت میں مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرانا, کوئی ایسی حرکتیں نہ کر کے آنا کہ میں تمہاری سفارش کر رہا ہوں لیکن تم برے کام میں ملوث ہو گیا, ایسا نہ کرنا. یہ مجھے بھی نصیحت ہے, آپ سب کو بھی. ہر وقت کو جو بھی کرنا دیکھیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں اور ہماری نسبت ہے. بس جیسے ماں نہیں کہتی بیٹا تیرے ننہال جو ساڈی عزت ہے تو پتر سانوں ایسی حرکتیں, باپ بھی کہتا ہے, سارے کہتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کام نہ کر کے آنا کہ جس سے مجھے پریشان آنا. بہت شکریہ جواد صاحب آپ کے وقت کا, تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز. میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی کنورسیشن آپ کو کیسی لگی. اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں, اور اگر آپ کوئی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی مہمان کو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس کنٹینٹ کو سپورٹ کر سکیں. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.